الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوانکم خوالکم وقال من سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، ہجرت کے پہلے سال بہت سارے کام ہوئے، رفاہی کام، الگ الگ قوموں سے دوستی، تعلیم کا کام، مسجد نبوی کی تعمیر اور کچھ ایمان لائے لوگ، دعوت کا کام غیروں میں، یہ تو شروع سے چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خادم، نوکر کی ضرورت پڑی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے 10 سالہ سوتیلے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا کہ یہ بیٹا میرا آپ کی خدمت کرے گا۔ چنانچہ خدمت میں آ گئے۔ 10 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور 10 سال تک خدمت کی، 10 سال تک خدمت کی، لیکن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کبھی بھی نہیں ڈانٹا، کبھی بھی سخت جملہ نہیں بولا۔ اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے جو خادم و نوکر ہوں، ہمارے ہاتھ کے نیچے ہوں، ہم ان کے لیے غلط الفاظ، نامناسب جملے، ڈانٹ و ڈپٹ یہ نہ اختیار کریں۔ سنت یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، اگر کوئی غلطی کریں تو محبت اور نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی بھی ہوتی تھی، چیزوں کا نقصان بھی ہو جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہم کو نہیں ڈانٹا، سخت سست نہیں کہا۔ یہ سنت ہے، ہم لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں سے عام طور پر اس سلسلے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو ہماری پوری کوشش ہوتی اور ہونی بھی چاہیے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں، پورا ثواب ملے۔ اہتمام سے وضو کرتے ہیں اور ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سکون کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں ثواب کے لیے۔ لیکن جب گھر میں پہنچتے ہیں، اپنے نوکروں کے بیچ میں ہوتے ہیں، نوکر ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو ہماری نظر، ہماری نگاہ، ہماری سوچ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر ہم سنت کا خیال نہیں کرتے، یا ایک تو معلومات نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہوتا ہوگا، یا تو ہم نفسانیت کے نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جس طرح نماز میں سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، آداب کی رعایت کرتا ہے، اسی طرح اس کی شان یہ ہے کہ اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے کمزوروں کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کرے۔ دیکھیں اور سوچیں کتنی کوتاہی ہوتی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ۔ اگر بیوی غریب گھر کی بیٹی ہے، ہم بڑے مالدار ہیں، بااختیار ہیں، وہاں دیکھو ہمارے اخلاق کتنے ہم سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے گھروں پہ نہیں آتی ہے جہاں زیادتی ہوتی ہو، یا جو زیادتی کرتا ہو اپنے ماتحتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس صورت میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوانکم خوالکم، یہ نوکر، یہ ملازمین جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے دست نگر ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ تم اپنے بھائیوں کی طرح ان کمزوروں کے ساتھ معاملہ کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ، ان کمزوروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ان کی ضروریات، ان کے جذبات، ان کی خواہشات، ان کی پریشانیاں، ان کی الجھنوں کا دھیان دو، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جب ہم ان کی ضروریات، ان کی پریشانیوں، ان کے جذبات، ان کی الجھنوں کا خیال کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، ہماری الجھنوں، ہماری پریشانیوں کا خیال فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ 10 سال تھے۔ غلطیاں ہوتی تھی، بتا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی نہیں ڈانٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ میں بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت انس کا، ان کے بہت سارے بچے تھے، مال میں اور اولاد میں برکت کی اللہ کے نبی نے دعا دی، تو مال میں بھی برکت، اولاد میں بھی برکت، اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہوئی۔ انسان اگر مالدار ہو، اس کی عمر زیادہ ہو تو اس کو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں آتی ہے۔ انسان اگر غریب ہے اور اس کی عمر زیادہ طویل ہو گئی تو بہت سے مسائل اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو طویل عمر تک آسودگی اور فراغت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، 103 سال کی عمر پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، دعا کی برکت۔ روزی میں برکت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان سنت کی پابندی کرے، اپنے سے کمزوروں پر محبت اور نرمی کا معاملہ کرے، شفقت کا معاملہ کرے۔ قرآن کریم میں روزی میں برکت کے لیے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، توبہ کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تم پر آسمان سے موٹی موٹی بارشیں اتارے گا، زمین اگیں گی، تمہاری مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ استغفار ہم کو کرنا چاہیے، اور اس طرح اپنے ماتحتوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ نرمی محبت معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی سال ایک کنویں کی خریداری ہوئی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے بنیادی ضروریات کا کس طرح نظم فرما رہے ہیں۔ اصول ہے، یہ فارمولہ یاد کر لیجئے۔ سب سے پہلے سماجی پرورتن، معاشرتی تبدیلی آتی ہے، معاشرتی تبدیلی لائی جاتی ہے، سوچ کی تبدیلی لائی جاتی ہے، لوگوں کو یکسوئی ہو، سکون ہو۔ اس کے بعد مذہبی تبدیلی لائی جاتی ہے، اس کے بعد راجنیتک تبدیلی آتی ہے۔ یہ دو کام نہیں کریں گے تو راجنیتک تبدیلی، حکومت کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماجی لحاظ سے کس طرح خدمت کر رہے ہیں، ضروریات کا خیال کر رہے ہیں، جو اپنے ساتھ ان کے ساتھ کس طرح ان کی سہولیات کی فکر کرتے ہیں۔ وادی عقیق میں ایک کنواں تھا، بیر روما، اس کا مالک ایک یہودی تھا، وہ مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا تھا۔ یہودی نسل یہ 12 قبیلے ہیں، 11 معلوم ہیں، 12واں قبیلہ غائب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ادھر ہی رہتے ہیں وہ لوگ۔ انسانوں کو وہ پانی نہیں پینے دیتے ہیں، جانوروں کے تئیں محبت اور ہمدردی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن انسان کے لیے ان کے دل میں قدر اور عظمت نہیں ہے۔ انسانوں کے تعلق سے ان کے دلوں میں نفرت ہے، اور اپنے ہی کو سب کچھ وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ یہودی تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا تھا کنویں سے۔ اس کا پانی شیریں تھا، میٹھا تھا، ذائقے دار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے کر دے تاکہ مسلمانوں کو پینے کے لیے سہولت ہو۔ آپ نے فرمایا من سقا مسلمن علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، جو مجھ سے پیاسے مسلمان کو پانی پلا دیں، اللہ تعالیٰ اس کو رحیق مختوم سے پانی پلائیں گے۔ رحیق مختوم جنت کا پیالہ ہے، جنت کی سیل بند باٹل ہے، جس میں شراب جنت کی ہوگی، اس میں نشہ نہیں ہوگا، سرور، لذت، ذائقہ اور ٹیسٹ بہت عمدہ ہوگا، لیکن اس میں نشہ نہیں ہوگا، اس پہ سیل لگا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ جو مسلمان پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اس کو رحیق مختوم سے پانی پلائیں گے۔ اعلان فرمایا کہ کون ہے جو کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو ایک روایت کے مطابق 8000 درہم میں، دوسری روایت کے مطابق 25000 درہم میں، تیسری روایت کے مطابق 1,00,000 درہم میں خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ یہ 8000، 25000، 1,00,000 جملہ درہم بولنے میں آسان ہے، لیکن اس کو روپیوں میں تبدیل کر کے دیکھو کہ کتنی بڑی مالیت، کتنی بڑی سمپتی تھی، کتنی بڑی دولت تھی مسلمانوں کے آرام و آشائش کے لیے، ان کو پانی پینے کے لیے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچ فرمایا۔ 4000 درہم کی قیمت بنتی ہے 10 لاکھ روپئے، 8000 درہم کی قیمت بنے گی، 5-6 سال پہلے میں نے جوڑا تھا، 20 لاکھ روپئے۔ اب 25 کو اسی لحاظ سے جوڑ لو، 1,00,000 کو اسی لحاظ سے جوڑ لو کہ کتنے روپئے خرچ کر کے اس کنویں کو مسلمانوں نے وقف کیا۔ ابھی
یہ مہینہ گیا، عاشورہ کی تقریبات ختم ہوئیں، ہم لوگ یاد کرتے ہیں شہادت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مظلومانہ شہادت کو، لیکن حضرت عثمان 40 دن تک پانی بند تھا۔ یہ کنواں جس سے پورے مدینہ کے لوگ پانی پی رہے تھے، اپنے خریدے ہوئے کنویں سے بھی پانی نہیں پینے دیا گیا۔ اور عاشورہ کے تعلق سے ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا صداقت اور سچائی سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ آپ حضرت حسین نے وضو کر کے نماز پڑھی، کہتے ہیں کہ پانی نہیں تھا۔ یہاں تو تواتر کے ساتھ سب دوست و دشمن گواہ ہیں کہ 40 دن پانی بند تھا، تو حضرت عثمان کے خریدے ہوئے کنویں سے بھی ان کو پانی نہیں ملا تھا۔ یہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کیا تھا۔ یہ ہو گیا سہولت پانی کی دستیاب۔ اب جہاں پانی ہوتا وہاں انسانی آبادی اور ساری چیزوں کی رونق ملتی ہے۔ پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا تو رونق نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیے جو انڈسٹریل ایریا آپ کے یہاں ہے، دیواس سے لے کر کے وہاں دھار تک، پہلے وہ ادھر پاس تھا، مکسی کی طرف پاس ہوا تھا۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کمپنیاں ادھر چلی گئیں، پانی ہو گیا، پانی کا انتظام ہو گیا، اب آبادی سکون کے ساتھ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئی۔ پانی ایک چیز ہو گئی۔ یہ انوائرمنٹ اور ہوائیں، ان کا بھی اثر پڑتا ہے۔ پانی اچھا ہے سب کچھ، لیکن انوائرمنٹ اچھا نہ ہو، بیمار ہونے لگیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے تو طبیعت پر ہواؤں کا غلط اثر پڑتا ہے، طبیعت موافق نہیں آتی ہے، بیمار انسان ہونے لگتے ہیں۔ ہجرت کر کے مسلمان وہاں پہنچے تو بیمار ہونے لگے آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد وصحیھا وبارک لنا فی ساعھا ومدھا وانقل حماھا فاجعلھا بالجحفہ۔ آپ نے دعا فرمایا، اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما دے جیسے کہ مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، او اشد، یا مکہ سے بھی زیادہ محبت مدینے کی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور اس کو صحت مند بنا دے۔ یہ جو حالات ہیں، انوائرمنٹ ہے، اس کو درست فرما دیجئے۔ وبارک لنا فی ساعھا، اور اس کی ساع میں، یعنی ناپنے کا جو پیمانہ ہوتا تھا جس سے ناپتے تھے، اس میں برکت عطا فرما۔ ومدھا، اور تولنے کا جو پیمانہ، اس میں برکت عطا فرما۔ وانقل حمھا، اور اس کی بخار کو، اس کے ہواؤں کو، اس کے فلو کو، فاجعلھا بالجحفہ، جحفہ میں منتقل فرما دیجئے، جہاں شریر یہودی رہا کرتے تھے، رات اور دن انصاف کے خلاف، نیائے کے خلاف، کمزوروں کے خلاف پلان بنایا کرتے تھے، کس طرح سے لوگ غریب ہو جائیں تاکہ سودی قرضہ لینے کے لیے ان کے پاس آئیں، کس طرح لوگوں کے درمیان رنجشیں پیدا ہو جائیں تاکہ ہتھیار خریدنے کے لیے ان کے پاس آئیں، کس طرح سے انصاف کی بات کرنے والے مر جائیں، ان کا خاتمہ ہو جائے تاکہ ہم ظلم کر کے غلط طریقے سے لوگوں کی سمپتی اور جائیداد کو قبضہ کر سکیں۔ اس طرح شرارتیں کیا کرتے تھے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پلان بنایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ یہ بخار اللہ وہاں منتقل فرما دیجئے۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے دعا فرمایا، اللہم انزل اصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم، یا اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری فرما، ان کو باقی فرما، ان کو دوام عطا فرما، اور ایسا نہ ہو کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے واپس لوٹ جائیں۔ یہ دعا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینہ کے لیے دعا فرمائی۔ اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں پہلے ہی رشتہ ہو چکا تھا۔ آپ کی محبت کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، پوچھا گیا ای الناس احب الیک، سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ کیوں؟ ان کی پاک دامنی، اطاعت شعاری، قربانی، ایثار کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے تکوینی نظام کے تحت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کی پیورٹی کے لیے، اس کی اصلیت کو باقی رکھنے کے لیے بطور محافظ حضرت عائشہ 50 سال تک آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد
اسلام کی نمائندگی کرتی رہیں گی، دین میں کوئی تبدیلی ہوگی، کوئی ملاوٹ ہوگی، گھر کی گواہ بن کر کے کھڑی ہوں گی کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا، اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا، نبی کی یہ تعلیم تھی۔ اللہ کی طرف سے ایک نظام کے تحت، تکوینی نظام کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجیت میں آئی، آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 50 سال تک زندہ رہی اور 50 سال تک اسلام کی پیورٹی اور اصلیت لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہی۔ بہت سے لوگ شادی کے بارے میں، عمر کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ سوالات کھڑا کرتے ہیں جن کے بھگوانوں نے، جن کے خداؤں نے، جن کے معبودوں نے 4 سال اور 6 سال کے بچوں سے شادی کیا تھا، ان کے آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں، ان کی ویڈیوز پہ جو جواب دیا گیا تو انہوں نے جھوٹی بات کہی کہ عائشہ کو بچے پیدا ہوئے اور فلاں ہمارے بھگوان کو 1000 سال کے بعد بچے پیدا ہوئے۔ جھوٹی بات، حضرت عائشہ کے کوئی بچے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اسی میں مدینہ کی فضیلت بھی سن لیں۔ مدینہ کی 10 فضیلتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مدینہ کی پریشانیوں پر صبر کریں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حج بیت اللہ کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر، نوکری کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے جب مدینۃ الرسول میں ہم حاضر ہوں تو وہاں جو پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں پر صبر کریں۔ اللہ کے نبی کی بستی ہے، اللہ کے نبی کا دیار ہے، یہاں کی پریشانیاں ہم برداشت کریں گے اور مدینہ کے تعلق سے کوئی منفی بات زبان پہ نہیں لائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے کھڑے ہیں۔ فرشتے اس لیے کھڑے ہیں کہ دجال مدینہ میں انٹری نہ کر سکے، مدینہ اور اسلام کا کوئی دشمن مدینہ میں نہ آ سکے۔ تیسری فضیلت، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے، ایک نماز جو الگ مقام پر پڑھیں وہاں کی ایک نماز الگ مقام پر 50 نمازوں کے برابر ہے۔ چھٹی فضیلت، حفاظتی طور پر ہر گھاٹی میں حفاظتی فرشتے مدینہ کے مامور ہیں۔ مدینہ میں کوئی ایک عمل کریں ہم تو اس ایک عمل کا 1000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو مدینہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں ان زائرین کا فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مدینہ ایسی بستی ہے تو جو تمام بستیوں کو کھا لینے والی ہے، تمام بستیاں اس میں ضم ہو جائیں گی، ایک کے بعد ایک بستیاں آتی رہیں گی اور مدینہ بڑھتا چلا جائے گا، مدینہ مدینہ ہی رہے گا۔ دوسری بستیاں بڑی ہو جائیں، یہ چھوٹی ہو جائے، مدینہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اسی میں فرمایا کہ مدینہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، منافق اور کافر انسانوں سے مدینہ پاک کر دیتا ہے۔ مدینہ میں منافق اور کافر نہیں رہ پائیں گے۔ جو منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، اسلام دشمن ہوں گے، مدینہ ان کو پاک کر کے نکال باہر کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے میرے قبر کی زیارت کی گویا اس نے زندگی میں میرے سامنے میری زیارت کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کے خاک میں شفا موجود ہے۔ مدینہ میں مرنے جس کا انتقال ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ جس کی موت مدینہ میں ہو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مختلف ضرورتوں سے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، خدمت کے لیے ہم جاتے ہیں، اگر وفات ہو جائے تو وہیں دفن ہوں، وہاں سے آنے کے لیے کوئی مطالبہ، کوئی درخواست حکومتوں کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ تو فضیلتیں ہو گئیں سن 1 ہجری کی، جو موٹی موٹی چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے آ گئیں۔